سلامه على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. آل محمد سے براعت کے بعد ایک حصہ آتا ہے زیارت عاشور کا، کہ جس میں یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو ظالمین ہیں، جو قاتلین ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یا جنہوں نے حق غصب کیا ہے، آل بیت کے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والے، قول و فعل میں اور عمل میں ان سے براعت کا اعلان کریں، کہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کے دشمن وہ ہمارے دشمن، جو آپ کے دوست وہ ہمارے دوست. یہ عقیدے کا لازمہ ہے، ایک محب اہل بیت کے عقیدے کے اندر مست ہے کہ وہ تبری اور براعت کا اعلان کرے دشمن خدا اور دشمن اہل بیت. یہ بات ہوتی ہے کیونکہ پھر یہ تھوڑی طولانی ہے، حتیٰ اس میں پھر بعض کا ذکر بھی آیا ہے کہ مثلا برات کا اعلان کیا گیا آل مروان سے، برات کا اعلان کیا گیا ہے بنو امیہ سے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے اسی ایک جملے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے کہ ایمان کا لازمہ ایک یہ بھی ہے کہ دشمن خدا اور دشمن ولی خدا سے دوری اختیار کرے انسان. زیارت عاشور آگے بڑھتی ہے اور اس حصے پہ پہنچتی ہے کہ جہاں پر پھر یوں کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ، کہ میں سوال کرتا ہوں، یعنی میں دعا مانگتا ہوں اس اللہ سے جس اللہ نے اے امام حسین آپ کے مقام کو بلند کیا، آپ کو عزت اور عظمت عطا کی. نہ فقط آپ کو عزت اور عظمت عطا کی اور آپ کے مقام اور آپ کے سٹیٹس کو اتنا بلند کیا، وَأَكْرَمَنِي بِكَ، آپ کی وجہ سے مجھے بھی عزت عطا کی، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی صاحب عزت قرار دیا. اے آل محمد، آپ کی وجہ سے وہ ہم پہ بھی نگاہ رحمت ڈالتا ہے. اکرمنی بک، آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں، کیونکہ آپ کا سٹیٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے، تو آپ کے پرچم کے سائے تلے آ جانے سے اللہ ہم پہ بھی نگاہ کرم ڈالتا ہے. سوال کیا ہے، مانگا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے ان یرزقنی طلب ثارق، کہ مجھے یہ توفیق عطا کرنا ہے پروردگارا کہ میں امام منصور امام عصر کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا انتقام لے سکوں، مظلومین کی حمایت کر سکوں. امام زمانہ کا ظہور کس لیے ہونا ہے؟ امام کا ظہور اسی لیے ہونا ہے کہ دنیا کے اندر جسٹس اور عدالت رائج ہو. امام کا ظہور اسی لیے ہونا ہے کہ دنیا کے اندر مظلوموں کو سپورٹ کیا جائے اور ان کی حمایت کی جائے. امام کا ظہور کس لیے ہونا ہے کہ لوگوں کو انصاف، لوگوں کو ان کے رائٹس اور حقوق ملے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر کسی کو فیئر ملے، ہر کسی کو اس کا حق ملے اور اس کے ساتھ انصاف ہو. یعنی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کربلا سے مہدویت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. زیارت عاشور کا یہ جملہ آپ کو کربلا سے ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہر کربلائی اور ہر حسینی منتظر انتقام بھی ہوگا، منتظر ظہور امام عصر بھی ہوگا. یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر پھر بکس لکھی گئی ہیں، عاشور تا انتظار، عاشور تا مہدویت. اس حصے کے اندر سے یعنی زیارت عاشور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے امام حسین کی حمایت. امام حسین 61 ہجری میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. کیا امامت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، امامت وہاں سے ختم نہیں ہوتی، امامت آج بھی جاری ہے، اور وہی بات اور وہی سلوگن، وہی شعار آج بھی زندہ ہے. مظلوم کی حمایت، انصاف، جسٹس، اللہ کے بندوں کو اس کے رائٹس دلانا. کون دلائے گا؟ ہاں ابھی ایک ہے امام حسین کی نسل سے جو آئے گا. تو میرے دل کے اندر یہ جذبہ ختم نہ ہو، یہ جذبہ بیدار رہے کہ اگر میں اس وقت نہیں تھا تو اگر آج ظہور ہو جاتا ہے تو میں آج بھی دعا کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امام حسین کے وسیلے اور صدقے سے کہ وہ کیا کرے، ان یرزقنی طلب ثارق، کہ وہ مجھے امام حسین کے خون کے انتقام. اور اسی طریقے سارق یعنی کاف کی ضمیر یہاں اللہ کی طرف جا رہی ہے، سارقہ یعنی تیرا خون، کون؟ وہی امام حسین.
وہی جو ہم نے پیچھے شرح کی تھی امام حسین کی، کہ امام ہم نے کیا کہا تھا، کون ہے امام حسین؟ یا اباب سار اللہ وابن سارہ، وہ خون جو جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، وہ اتنا پاکیزہ اور مقدس خون ہے امام حسین کا کہ خدایا تیرے خون کا انتقام، یعنی یہاں پر بھی کتنا عجیب جملہ ہے، تیرے خون کے انتقام کے لیے ہمیں توفیق دے، ہم امام زمانہ کے ساتھ۔ اچھا پھر یہاں پر وقت جلدی چلا جاتا ہے، کرامتیں کیا اہل بیت کو ملی ہیں اور ان کے صدقے میں ہمیں کیا کرامات ملی ہیں؟ دو تین کو تو علماء نے ایسے ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مقام، ویلیو، عظمت اور سٹیٹس سے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پھر امام ہادی کی زیارت جامع کبیرہ کی طرف جانا پڑے گا۔ زیارت جامع کبیرہ کے اندر آپ جائیں تو امام ہادی علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تین بڑی چیزوں کے ساتھ ہمارے مقام اور سٹیٹس کو بلند کیا ہے۔ پہلی چیز کہ خداوند متعال نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم اس کے علم ازلی کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو علم میں عرض کروں آپ خدمت میں، جو یہاں پر لفظ آیا ہے علم کے اعتبار سے، اسم اعظم الہی، علم اور اسم اعظم الہی جو ہے وہ حضرت آصف برخیہ کے پاس ایک تھا، جس سے انہوں نے، وہ جناب سلیمان کے وصی تھے، ایک تھا، اور آنکھ کھلنے اور بند کرنے کے ٹائم میں انہوں نے یمن سے تخت بلقیس کو منگوا دیا تھا آنکھ کھلنے اور بند ہونے میں، کہ جو کہ کافی لمبا ڈسٹینس اور بڑا ڈسٹینس تھا، 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا بند ہونے اور کھلنے میں۔ فرمایا ایک اس کے پاس تھا۔ اللہ کے کل 73 اسم اعظم ہیں، جس میں سے 72 ہم اہل بیت کے پاس ہیں۔ یہ پہلا اس کا مقام جو سٹیٹس ہمارا اس نے بلند کیا کہ ہمیں اپنا علم عطا کیا ہے، اور اپنا اسم اعظم ہمیں عطا کیا کہ جو 72 کل 73 ہیں، ایک اس نے اپنے، یعنی 73 اس کے پاس ہیں، ایک خاص اس کا اپنا ہے، وہ نہیں، وہ کسی کو نہیں دیتا۔ 72 ہمیں دیے ہیں، کسی کو ایک دیا ہے، کسی کو 2 دیے ہیں، ہمیں اتنا سارا علم دیا۔ دوسری چیز جو اس نے ہمیں مقام ہمارے کو بلند کیا ہے، ہمیں عصمت عطا کی ہے، ہمیں ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے، ہم معصوم اور معصون عن الخطا ہیں۔ 2، تیسرا ہمیں معجزہ عطا کیا ہے کہ ہم صاحب معجزہ اور صاحب کرامت ہیں، ہم جو چاہیں وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے دنیا کے اندر کر سکتے ہیں۔ ابن زبیر اور امام مجتبیٰ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ کے درمیان ایک جگہ آئی جہاں رکے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک درخت تھا جو خشک ہوا تھا، مثلا اس کی تمام تر برانچز جو ہے وہ خشک ہو چکی تھیں، بیٹھے، اس کے ساتھ ہی میں ایک ڈیٹ اور کھجور کا درخت بھی تھا۔ یہ ابن زبیر کہتے ہیں بھوک بھی لگی ہے، کاش اس پہ کھجور لگ جاتی اور ہم کھاتے۔ امام نے فرمایا تیرا بہت دل کر رہا ہے کھجور کھانے کے لیے، کہاں؟ امام نے دست دعا بلند کی ہے، تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی، وہ دونوں درخت، ڈیٹ اور کھجور کا بھی اور دوسرا بھی، اس کی برانچیں سرسبز ہونے لگیں، دیر نہ گزری تازہ کھجور اس پہ لگ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ امام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یوں امام کے جملے، فرمایا یہ رسول اللہ کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے عزیزان محترم جو اللہ نے اس خاندان کو دیا ہے، کہ جس کو پھر زیارت عاشورہ میں یوں بیان فرمایا، وَاسْتَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَاخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَأَعَزَّكُمْ بِهُدَى وَخَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ۔ یہ ایک ایک لفظ ہے جس کو روک کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، یعنی 2 لفظ یہی کہ وَاسْتَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ، کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم ازلی، کہ جو اس کا اپنا علم ہے، اس نے اپنے علم کے ساتھ آپ کو خاص کیا، اور غیب کی خبروں کے ساتھ آپ کو مخصوص کیا۔ ہر کسی کو اللہ غیب کی خبریں نہیں دیتا ہے، اس خاندان کو غیب کی خبریں اللہ نے دی، اور اپنے سیکرٹ اور راز تمہیں دیے جو کہ ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دیتا، اور پھر اسی کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ آپ کو عزت عطا کی، اور پھر برہان کے ساتھ آپ کو خاص کیا الی آخر۔ اور پھر ہمیں کیا دیا؟ فرمایا کہ خداوند متعال نے وہ جو لفظ آیا ہے نا زیارت عاشور کا پہلا جملہ، وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اور آپ کی وجہ سے ہمیں عزت عطا کی۔ کون کون سی عزت؟ پہلی عزت علمنا اللہ معالم دیننا، ہمیں یہ پہلی عزت یہ ملی ہے آپ کی وجہ سے ہمیں دین کا علم ملا ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ آپ کے گھرانے سے ہم تک پہنچا ہے۔ دوسرا جملہ وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، آپ کے ذریعے سے ہماری فاسد دنیا کی اصلاح کی ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر غرق ہو جاتے، نہ حلال کا پتہ ہوتا نہ حرام کا پتہ ہوتا، آپ کے ذریعے سے اے خاندان، وہ جو ہمیں عزت ملی ہے آپ کی وجہ سے، ایک علم ملا ہے۔ دوسرا ہمارے اندر کی برائیوں کو آپ کے ذریعے سے اللہ نے صاف کیا ہے،
ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کی ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ خداوند متعال نے اور ہمیں کیا عطا کیا ہے؟ وَبِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ. اے خاندان نبوت، آپ کی وجہ سے تو اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے، ہمارے روزوں کو قبول کرتا ہے. اس لیے تو امام شافعی نے بھی یہ کہا تھا کہ اے آل بیت رسول، کہ آپ کی عزت کے لیے یہ کم ہے جو آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اور اس اللہم صلی علی محمد. تو عرض جو ہے وہ مختصر کروں اس بات کو، اور بات ختم ہو گئی کیونکہ وقت زیادہ چلا جاتا ہے. 2 چیزیں یہاں پر مانگی جا رہی ہیں. ایک خود یہی کہ امام کے مقام کو اور اس کے صدقے میں ہمارے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس چیز کی طرف نیت کو جو ہے وہ مبذول کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے امام زمن کا انتظار کرنا ہے، وہ امام کے جو آئیں گے اور دنیا کو پھر عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہم سب کو امام عصر کے واقعی اور حقیقی منتظرین میں سے قرار دے. پروردگار اپنے امام کو راضی و خوشنود رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. خدایا ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. میرے اللہ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.